سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایمان، عدل، غیرت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام نور الدین محمود بن عماد الدین زنگی تھا۔ آپ 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ شجاعت اور انصاف کے پیکر تھے۔ بچپن ہی سے نور الدین نیک، عبادت گزار اور علم و عدل کے دلدادہ تھے۔ قرآن کی تلاوت، نماز، علم حدیث اور جہاد کا جذبہ آپ کے دل میں بسا ہوا تھا۔ جب سلطنت آپ کے ہاتھ آئی تو آپ نے اسے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ دنیا کے بادشاہ مال و دولت جمع کرتے ہیں، مگر نور الدین نے ایمان اور عدل کو جمع کیا۔ ان کے دور میں صلیبی حملے زوروں پر تھے، اسلامی سرزمینیں خطرے میں تھیں، مگر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمت نہ ہاری، جہاد کا علم بلند کیا۔ انہوں نے کئی علاقے آزاد کرائے اور دشمنوں کے منصوبے ناکام بنائے۔ ان کے لشکر میں ایمان کی چمک تھی اور ان کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ۔ ان کے عدل کا یہ عالم تھا کہ ایک عورت دمشق سے بغداد تک اکیلی جاتی تو کوئی اس کی طرف بری نظر سے نہ دیکھتا۔ یہی عدل، یہی نظام نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کو عظیم بناتا تھا۔ اب آتا ہے وہ ایمان افروز واقعہ جس نے تاریخ بدل دی۔ ایک رات سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے نور الدین میری حفاظت کرو۔ سلطان حیران ہو گئے، وضو کیا، نماز پڑھی، دعا کی، لیکن خواب کا مطلب سمجھ نہ سکے۔ دوسری رات پھر وہی خواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک جلال سے بھرا اور فرمایا، نور الدین میری حفاظت کرو۔ تیسری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، نور الدین کب آؤ گے؟ میری حفاظت کرو۔ اب سلطان پر خوف اور عشق دونوں غالب آ گئے۔ انہوں نے فوراً مدینہ منورہ کا سفر کیا، کچھ وفادار سپاہی ساتھ لیے۔ مدینہ پہنچ کر کسی کو نہ بتایا کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب قیام کیا اور کئی دن عبادت میں گزارے۔ ان کا دل بے چین تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے شہر کے تمام لوگوں کو بلایا تاکہ سب کو دیکھا جا سکے۔ سب آئے مگر دو اجنبی غائب تھے۔ سلطان نے پوچھا، وہ دو کہاں ہیں؟ یعنی وہ دو اجنبی جو غائب ہیں وہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا، وہ دو نیک اور عبادت گزار ہیں، ہمیشہ صدقہ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ سلطان نے کہا، انہیں فوراً بلایا جائے۔ جب وہ آئے، سلطان کے دل میں کھٹک ہوئی۔ انہیں دیکھا مگر چہرے پر نور نہیں تھا۔ سلطان نے ان کے گھر کی تلاشی لی۔ جب نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے گھر کی تلاشی لی تو زمین کھودنے پر ایک سرنگ نظر آئی جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور روتے ہوئے کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میرے ہاتھوں کرائی۔ وہ دونوں دشمن اسلام تھے، یعنی ان دونوں دشمنان اسلام کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ نعوذ باللہ،
سلطان نے ان دونوں کو وہی سزا دی اور روضہ رسول کے گرد سیسا کی مضبوط دیوار بنائی تاکہ قیامت تک کوئی دشمن ایسی جسارت نہ کر سکے۔ آج بھی وہ دیوار روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے موجود ہے، جو ایمان اور عشق کی نشانی ہے۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں، ایمان کا سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والا اللہ کی خاص مدد پاتا ہے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے دکھایا کہ طاقت، دولت، سلطنت کچھ نہیں اگر دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی ہو۔ انہوں نے اپنی نیند، آرام، سلطنت سب قربان کر دی، صرف اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت محفوظ رہے۔ اے اللہ، ہمیں بھی وہی عشق عطا کر جو نور الدین زنگی کے دل میں تھا۔ اے اللہ، ہمیں ان جیسا ایمان، عدل اور غیرت دے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندگی